ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ صدر صدام حسین 1937 میں شمالی عراق کے شہر تکریت کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین ابھی لڑکپن کی عمر میں تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے اور صدام حسین یتیم ہو گئے۔ تقریباً اسی وقت صدام کے بڑے بھائی کی بھی کینسر سے موت ہو گئی۔ والد کی وفات کے بعد ان کی غمزدہ ماں کے لیے صدام حسین کی پرورش کرنا ناممکن ثابت ہوئی اور صدام حسین کی والدہ نے اسے اپنے چچا خیر اللہ تلفہ کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا، جو سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے مختصر عرصے کے لیے قید تھے۔ چند سال بعد صدام کی والدہ نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ صدام اپنی ماں کے پاس واپس آیا، لیکن سوتیلے باپ کا رویہ صدام کے ساتھ اچھا نہ تھا، اس لیے جیسے ہی اس کے چچا خیر اللہ تلفہ کو 1947 میں جیل سے رہا کیا گیا، صدام اپنے چچا کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ صدام حسین نے ابتدائی تعلیم کے بعد ملٹری اسکول میں داخلہ لیا۔ فوج میں شامل ہونا صدام حسین کی زندگی کا ایک خواب تھا، لیکن امتحان میں وہ پاس نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے وہ سخت دل برداشتہ ہوا۔ صدام پھر بعد میں بغداد چلا گیا اور قانون کی پڑھائی شروع کی، لیکن بہت جلد پڑھائی سے جی اکتا گیا اور اس نے اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ کر سیاسی معاملات میں قدم رکھا۔ صدام حسین کے چچا ایک پرجوش عرب قوم پرست نے انہیں سیاست کی دنیا سے متعارف کرایا۔ عراق جو پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے لے کر 1932 تک ایک برطانوی کالونی رہا تھا، اندرونی طاقت کی کشمکش سے دوچار تھا۔ اقتدار کے لیے لڑنے والے ان گروہوں میں سے ایک باس پارٹی بھی تھی، جس کے صدام کے چچا ایک رکن تھے۔ 1957 میں 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد ملک میں ایک پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا۔ 7 اکتوبر 1959 کو صدام حسین اور دیگر کچھ افراد نے وزیر اعظم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ عراقی حکومت کی طرف سے مطلوب صدام حسین کو فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ وہ 3 ماہ تک شام میں جلاوطنی میں رہے اور پھر مصر چلے گئے، جہاں وہ 3 سال تک قیام پذیر رہے۔ 1963 میں باس پارٹی نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار سنبھالا، جس نے صدام حسین کو جلاوطنی سے عراق واپس آنے کا موقع دیا۔ تاہم باس پارٹی صرف 9 ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد اس کی حکومت ختم کر دی گئی اور صدام حسین کو 1964 میں ایک اور بغاوت کی کوشش کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے 18 ماہ جیل میں گزارے اور 1966 میں وہ جیل سے فرار ہو گئے۔ اگلے 2 سالوں کے دوران صدام باس پارٹی کے اندر ایک اہم رہنما بن گیا۔ جولائی 1968 میں جب باس پارٹی نے عراق کا اقتدار دوبارہ حاصل کیا تو احمد حسن الباقر عراق کے صدر بنے اور صدام حسین کو نائب صدر بنا دیا گیا۔ صدر باقر نے صدر بنتے ہی عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی، جس سے ملک میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمد الحسن الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود عراق کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد باس پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا ایک رہنما سمجھتا تھا۔ صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ صدر صدام حسین نے 1990 میں کویت پر عراقی تیل چوری کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئی۔ انہیں یقین تھا کہ امریکہ و برطانیہ اس جنگ میں عراق کا ساتھ نہیں دیں گے تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی۔ اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ ناظرین، پھر 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اپریل میں سقوط بغداد ہو گیا اور صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں عودے اور قصے حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے صدر صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران ایک غار سے گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا اور 3 نومبر کو صدر صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، صدر صدام حسین کی موت کے ساتھ ہی عراق کی سیاست کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہوا۔